السلام علیکم ناظرین، میک ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو دلچسپ اور مفید معلومات فراہم کرتے رہیں تاکہ ان کی تفریح ہو اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے تاریخی قلعوں کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں متعدد قلعے موجود ہیں جو ہماری تاریخ، ثقافت اور ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر قلعہ اپنی منفرد کہانی اور عظیم فن تعمیر کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر پر چلیں اور جانیں ان قلعوں کے بارے میں جو ہماری شان و شوکت اور عظمت کی نشانی ہیں۔ اٹک قلعہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے اور اسے مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ دریائے سندھ کے پار سے گزرنے والے راستے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اور اس میں متعدد دروازے، برج اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔ قلعہ اٹک اپنے تاریخی اور فوجی اہمیت کی بنا پر بہت مشہور ہے۔ یہ قلعہ بھی ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے جس کی وجہ سے یہاں سے پورے علاقے کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ قلعہ اٹک کی تعمیر میں مغل دور کی فن تعمیر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اس قلعے کا سب سے اہم حصہ برج اٹک ہے جو دریائے سندھ کے پار سے گزرنے والے قافلوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قلعہ اٹک کی دیواروں پر مختلف نقش و نگار اور تعمیراتی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو مغل فن تعمیر کی بہترین مثال ہیں۔ قلعہ روہتاس پنجاب کے ضلع جہلم کے قریب واقع ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑی پر ہے جس کی وجہ سے یہاں سے پورے علاقے کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ ایک دفاعی قلعے کے طور پر بنایا گیا تھا تاکہ مغلوں کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ قلعے کی دیواریں بہت مضبوط اور اونچی ہیں اور اس میں متعدد دروازے، گارڈ رومز اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔ قلعہ روہتاس کی دیواریں تقریباً 4 کلومیٹر لمبی ہیں اور اس میں 12 بڑے دروازے ہیں جن میں حویلی دروازہ، شیر شاہ دروازہ اور قابلی دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے اندر مختلف عمارات، مساجد اور باغات موجود ہیں جو اس کے خوبصورت اور مضبوط انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں۔ قلعہ دراوڑ کو 11ویں صدی میں ہندو راجپوت بھاٹی قبیلے نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں نواب صادق محمد خان اول نے اسے اپنے قبضے میں لے کر موجودہ شکل دی۔ اس قلعے کی تاریخ میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے اور یہ قلعہ مختلف حکمرانوں کی جنگوں اور معاہدوں کا گواہ رہا ہے۔ یہ قلعہ چولستان کے صحرا میں بہاولپور کے نزدیک واقع ہے۔ اس کی لوکیشن اسے ایک منفرد مقام بناتی ہے جہاں دور دور تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ قلعے کی دیواریں دور سے ہی نظر آتی ہیں جو اسے ایک خوبصورت شناخت دیتی ہیں۔ قلعہ دراوڑ کی دیواریں تقریباً 30 میٹر بلند اور 1.5 کلومیٹر لمبی ہیں۔ یہ قلعہ 40 بڑے اور مضبوط میناروں پر مشتمل ہے۔ قلعے کے اندرونی حصے میں رہائشی عمارات، محل اور فوجی بیرکیں موجود ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر میں اینٹوں اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس قلعے کی موجودہ حالت قابل تحسین ہے اور اسے سیاحتی مقام کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہاں ہر سال چولستان جیپ ریلی کا بھی انعقاد ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے شائقین شرکت کرتے ہیں۔ حکومت نے اس قلعے کی بحالی کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ اس کی تاریخی اہمیت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ شاہی قلعہ جو لاہور کا ایک تاریخی قلعہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ قلعہ مغل دور کی شاندار تعمیرات میں سے ایک ہے اور اس کا شمار یونیسکو کے عالمی ورثے میں ہوتا ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کی ایک مشہور علامت ہے جو نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کے لیے بھی کشش کا باعث ہے۔ اس قلعے کی بنیاد مغل بادشاہ اکبر نے 1566 میں رکھی تھی۔ اس قلعے کا تعمیراتی ڈیزائن مغل طرز تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں جیسے کہ شاہ جہاں اور اورنگزیب نے اس قلعے میں مزید تبدیلیاں کی اور اسے موجودہ شکل میں لائے۔ اس قلعے کے اندر بہت سے اہم مقامات ہیں جن میں شیش محل، موتی مسجد، دیوان خاص، دیوان عام، عالمگیری دروازہ اور نولکھی حویلی شامل ہیں۔ شاہی قلعہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ یہاں مختلف ثقافتی تقریبات اور تہوار منعقد ہوتے ہیں
جو پاکستانی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں پر منعقد ہونے والی لائٹ اور ساؤنڈ شو بھی سیاحوں کے لیے خاص دلچسپی کا باعث ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کی ایک قابل فخر علامت ہے جو پاکستان کی تاریخی، ثقافتی اور تعمیراتی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ میر گڑھ قلعہ ایک قدیم قلعہ ہے جو کہ بلوچستان کے خوبصورت علاقے نصیر آباد میں واقع ہے۔ یہ قلعہ ماضی کے عظیم حکمرانوں اور ان کی شان و شوکت کی یادگار ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف تاریخی اہمیت کا حامل ہے بلکہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کی کہانی، موجودہ حالت اور اس کا تاریخی پس منظر اس کی سیاحتی اہمیت پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میر گڑھ قلعہ بلوچستان کے سیاحتی مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ قلعے کے قریب واقع خوبصورت مناظر اور تاریخی عمارتیں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس کی تعمیر تقریباً 18ویں صدی میں ہوئی۔ اس قلعے کی تعمیر اس وقت کے مقامی حکمرانوں نے کی تھی تاکہ وہ اپنے علاقے کی حفاظت کر سکیں اور اپنی طاقت کو مضبوط بنا سکیں۔ میر گڑھ قلعے کی تعمیر میں اس وقت کے فن تعمیر کی جھلک ملتی ہے۔ اس قلعے کی دیواریں مضبوط اور بلند ہیں جو کہ حملوں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھیں۔ قلعے کے اندر مختلف کمرے، دروازے اور راہداریاں موجود ہیں جو کہ ایک منظم انداز میں ترتیب دی گئی ہیں۔ آج کے دور میں میر گڑھ قلعہ ایک تاریخی یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے اس قلعے کی بحالی اور دیکھ بھال کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ سیاح اس کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ قلعہ باغسر آزاد کشمیر کے ضلع سمہانی میں باغسر جھیل کے قریب واقع ہے۔ یہ قلعہ مغل دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کا مقصد کشمیر جانے والے راستے کی حفاظت تھا۔ اس قلعے کی دیواریں مضبوط اور بلند ہیں اور اس میں کئی دروازے اور مینار موجود ہیں۔ قلعہ بلتت گلگت بلتستان کے ضلع خنزہ میں واقع ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 700 سال پرانا ہے۔ یہ قلعہ خنزہ کے میر نے تعمیر کروایا تھا اور اپنے منفرد طرز تعمیر اور قدرتی حسن کی بنا پر سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ہے۔ یہاں سے وادی خنزہ کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے جو دیکھنے والوں کو محو کر دیتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر میں لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے طرز تعمیر میں تبت اور خنزہ کی مشترکہ ثقافتی جھلکیاں ملتی ہیں۔ قلعے کے اندرونی حصے میں مختلف عمارات، محل اور رہائشی علاقے موجود ہیں۔ دادو کے قریب واقع قلعہ رنی کوٹ، جسے سندھ کا عظیم دیوار بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں تقریباً 26 کلومیٹر لمبی ہیں۔ قلعہ رانی کوٹ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ قلعہ اپنے سائز اور تعمیراتی عظمت کی بنا پر مشہور ہے۔ اس قلعے کے اندر کئی چھوٹے قلعے بھی موجود ہیں جن میں مریم کی بستی، شنگریلا اور پٹھان کی بستی شامل ہیں۔ قلعے کی دیواریں بہت بلند اور مضبوط ہیں اور اس کے اندرونی حصے میں مختلف عمارات اور رہائشی علاقے موجود ہیں۔ قلعہ بالا حصار پشاور شہر کے قلب میں واقع ہے اور پاکستان کی قدیم ترین اور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے۔ اس قلعے کا نام فارسی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب بلند قلعہ ہے۔ قلعہ بالا حصار کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور مختلف دور کے حکمرانوں نے اسے اپنی دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس قلعے کو سب سے پہلے مغل شہنشاہ بابر نے 1526 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعے کو مزید مضبوط کیا۔ برطانوی دور میں قلعہ بالا حصار کو برطانوی فوج نے اپنے استعمال میں لیا اور اس کی تعمیر میں جدید تکنیکیوں کا استعمال کیا۔ قلعے کی دیواریں اور برج انتہائی مضبوط ہیں جو اسے ایک ناقابل تکسیر قلعہ بناتے ہیں۔ قلعہ بالا حصار کے اندر مختلف کمرے، باغات اور چوکیاں موجود ہیں۔ قلعے کے اندرونی حصے میں ایک عجائب گھر بھی قائم ہے جہاں مختلف تاریخی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ آج کل یہ قلعہ بالا حصار پاکستان کی فوج کے زیر استعمال ہے۔ اس قلعے کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کی بنا پر یہ سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے۔ یہ قلعہ پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر کا اہم حصہ ہے۔
دوستو، یہ تمام قلعے اس وقت حکومت پاکستان کے زیر انتظام ہیں اور اس کی دیکھ بھال محکمہ آثار قدیمہ کرتی ہیں۔ مستقبل میں ان تمام قلعوں کی مزید بحالی اور مرمت کے منصوبے زیر غور ہیں تاکہ ان کی تاریخی اہمیت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مزید برآں ان تمام قلعوں میں مختلف ثقافتی اور تعلیمی پروگرام کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان تاریخی ورثوں کے بارے میں آگاہ رکھا جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔